افضلیت کا دوسرا معیار علم ہے۔ جب ہم علم میں دیکھتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک ضابطہ حدیث رسول سے ملا، وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں امامت وہ کرائے گا جو قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اقرأہم سے مراد قرآن کے صرف الفاظ کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہو، یعنی قرآن کریم کے ساتھ خصوصیت ہو، خصوصی لگاؤ ہو، قرآن سمجھنے میں سب سے زیادہ ماہر ہو۔ جب ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفات میں امامت کے لیے حکم دیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اب ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رکھے کہ سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ قرآن جاننے والے کو امامت کے لیے منتخب کرو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر 23 نمازیں پڑھائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 23 نمازیں سرکار کی موجودگی میں پڑھائیں۔ صرف یہاں پر بس نہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ شریف سے پردہ ہٹایا، اور پردہ ہٹا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر گویا کہ اس کی تائید فرما دی اور اپنی خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعلم الناس بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی پر ان کو کھڑا فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترجمان القرآن سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی حضرت ابو بکر کے عالم الناس بعد الانبیاء ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں کھڑے تھے تلوار ہاتھ میں، اور کہتے تھے جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اس کی گردن اتار دوں گا۔ صحابہ پر سناٹا طاری ہے، لوگ مسجد میں بیٹھ کر رو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے غم میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ گئے تو چند جملوں کا خطبہ حضرت صدیق اکبر نے دیا۔ فرمایا کہ جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن لے کہ اس کے خدا فوت ہو چکی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی تو ہیں، یعنی خدا تو نہیں ہے کہ جن پر موت وغیرہ نہیں آ سکتی، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے گویا کہ صحابہ کی نگاہ میں یہ آیت تھی ہی نہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا تو بس پھر ہر ایک کی زبان پر یہی آیت جاری تھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ ترجمان القرآن کہتے ہیں کہ یہ آیت صحابہ کرام کو یاد تھی، لیکن اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ یوں اس وقت ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ لوگوں نے اس آیت کو حضرت ابو بکر صدیق سے لیا ہے۔ یہ حال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ مناسبت، کس درجے کی گہری مناسبت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ یہ عالم الناس ہونے کی دلیل ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ علم بھی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی جس میں سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا، یہ بھی اسی معنی کو بیان کرتی ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم انبیاء کے بعد ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ تو علم کے اعتبار سے بھی درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا آگے ہے،
یہاں تک کہ بڑے بڑے مسائل کا حل حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خلیفہ بنائے گئے تو ایک ایک بات پوچھی گئی۔ اب لوگوں کو معلوم نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قبر شریف کہاں بنے گی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مکہ میں قبر بننی چاہیے، سرکار کی قبر مکہ میں ہو، چونکہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ہیں۔ کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف مدینہ طیبہ میں بننی چاہیے۔ کوئی کہہ رہے تھے کہاں دفن کیا جائے، کوئی کہہ رہے تھے کہاں قبر شریف بنائی جائے۔ اس سلسلے میں کافی اختلاف پایا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جہاں پر نبی کی موت واقع ہوتی ہے اسی جگہ پر نبی کی قبر بنتی ہے۔ تو یہ فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز جنازہ کس طرح پڑھا جائے، یہ فیصلہ بھی صدیق اکبر نے دیا ہے۔ اب لوگ اس سلسلے میں حیران تھے کہ کیا کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا فیصلہ کیا دیا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نہیں لایا جائے گا، وہاں پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سرکار کے جسم اقدس کے پاس کھڑے ہو کر 10 افراد کھڑے ہو کر نماز جنازہ تنہا ادا کریں گے۔ امامت کون کرائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی ہمارے امام تھے، اب بھی ہمارے امام حضور ہی ہیں، امامت نہیں کروائی گئی۔ 10 افراد نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنہا جا کر نماز جنازہ پڑھی۔ سب سے پہلے 10 جو افراد تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سرکار کی شان میں مدح میں کچھ کلمات کہے اور دعائیہ کلمات کہے، اور صحابہ کرام آمین آمین کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھا۔ بعض لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ جی حضرت ابو بکر نے تو سرکار کا جنازہ ہی نہیں پڑھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ سب سے پہلے گروہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر لوگوں نے یہ بات بھی سیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تشریف لے گئے تھے۔ یہ ان کے عالم الناس ہونے کی